رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب ماں جان کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو شاہ میر؟ ماں جان آپ اب تک جاگ رہی ہیں؟ اسے حیرت ہوئی، وہ ان کی جلدی سونے کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ بیٹا، جب اولاد بڑی ہو جائے اور راتوں کو دیر سے گھر آنے لگے تو والدین کو تو ان کی فکر ہوگی۔ خیر کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ کہیں سے نہیں ماں جان، بس دوستوں نے روک لیا تھا۔ دوستوں کی بہت فکر ہے تمہیں، اور جس کو کل نکاح کر کے لائے ہو اس کا کیا؟ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا، لیکن جب بولا تو اس کا لہجہ بالکل ٹھنڈا تھا، برف کی طرح۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ نکاح میں نے صرف انتقام لینے کے لیے کیا ہے، میرا اس لڑکی سے دلی لگاؤ نہیں ہے۔ اس لیے فکر نہ کریں، وہ آپ کی بہو نہیں ہے، آپ کی بہو وہ ہوگی جسے آپ میرے لیے پسند کریں گی۔ تم نے اچھا نہیں کیا شاہ میر، اس معصوم کا کیا قصور تھا جو تم نے اس کو اتنی بڑی سزا دی؟ انہیں واقعی اپنے بیٹے کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں، جس کا قصور تھا اس سے بہت گہرا رشتہ ہے اس کا۔ اب آپ یہ اس کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ اس کا تعلق اس شخص سے ہے جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، اور آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، آرام کریں۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، اور وہ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے سامنے نگاہ کی تو وہ ایک کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ آخر ایسا کون سا ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہے تم پر؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اپنے یہ آنسو کسی اور کو دکھانا، سمجھی؟ مجھ پر ان ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ شاہ میر کی گرفت اس کے بازوؤں پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا آج اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تکلیف تو کچھ نہیں ہے روحل سلیمان، تمہیں تو میں اس سے بھی کئی زیادہ تکلیف دوں گا۔ تم رہائی مانگو گی لیکن تمہیں رہائی نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ راحل کو لگا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، پھر کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس نے اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر پوچھا تھا۔ نہیں جانتی ہو تو جان جاؤ گی، اور جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تم ڈیزرو کرتی ہو۔ آخر تمہارے پیارے بھائی کو بھی تو پتہ چلے کہ بہن کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ آپ ابھی وہ کچھ کہتی، لیکن شاہ میر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ اب ایک لفظ اور نہیں، شوہر سامنے کھڑا ہے اور تم مسلسل زبان چلا رہی ہو، تھوڑا میرا بھی خیال کر لو جانا۔ شاہ میر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے بے بس کر دیا تھا۔ آپ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بری طرح مچل رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے حسن کے پیچھے پاگل ہو گیا ہوں، یہ سب میری مجبوری ہے۔ آج سے تم پل پل مرو گی اور کوئی تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکے گا۔ اس پر وحشت سوار تھی، وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، ایک مہرباں سا چہرہ نظر آیا۔ اٹھ گئی میری بچی؟ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ؟ اس سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں شاہ میر کی ماں ہوں بیٹا، بہت مشکل سے ہمت کی ہے تمہارا سامنا کرنے کی۔ ان کی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں بیٹا، رو مت، میں جانتی ہوں میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ نہیں آپ ایسا نہ کریں، مجھے گناہگار نہ کریں، آپ مجھ سے بڑی ہیں، بالکل میری ماں کی طرح ہیں۔
اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ہاں جان، میں تمہاری ماں ہی ہوں، شہمیر کی ماں ہوں، تو تمہاری بھی ماں ہوئی نا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چلو اب تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لاتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ اٹھنے لگی تو راہیل نے اس نے روک لیا۔ آپ نہیں جائیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ پہلے تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ ان کون، لیکن پھر جب سمجھ آئی تو بے اختیار ہی اس پر پیار آ گیا۔ فکر نہیں کرو بیٹا، شہمیر آج صبح ہی شہر چلا گیا ہے، وہاں اپنا بزنس ہے اس کا، اب کچھ دن تک نہیں آئے گا، تم پریشان نہ ہو اور جلدی سے باہر آ جاؤ۔ شاباش، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اسے پیار کر کے چلے گئی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس ظالم کی ماں اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ گڈ مارننگ بھائی، راہیل نے بھائی کو مارننگ وش کی تھی، جو کب سے ناشتے کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ، کیسی ہے میری گڑیا؟ احسن نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ ارے اتنا مشکل کام کب سے شروع کر دیا میری جان نے؟ انہوں نے مسکرا کر اسے چھیڑا تھا۔ بھائی مذاق نہیں کریں، راہیل نے انہیں گھورا تھا۔ اچھا چلو بتاؤ کیا سوچا؟ بھائی اب شادی کر لیں، بھابھی آئیں گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے میری ساری دوستوں کے بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ وہ جوش سے بولتے بولتے حسن کا چہرہ دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئی۔ بھائی کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اور تم ایسی فضول باتیں نہ کر، جا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اتنی بڑی نہیں ہوئی جو ابھی تم، لیکن بھائی بس رحل، میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ لو یہ اچانک پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا۔ وہ ان کے غصے کی وجہ جاننے سے قاصر تھی، اس لیے شانے اچکا کر رہ گئی۔ بوا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ کھانا بنانے میں مصروف تھی جب راہیل نے پیچھے سے آ کر ان کے گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ ہاں بوا کی جان، پوچھو۔ راہیل اسے بہت عزیز تھی، اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ بوا میں نے بھائی سے بولا کہ وہ اب شادی کر لیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر بھائی شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات تو وہ خود نہیں جانتی تھی، کتنی بار احسن کو بول چکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ غصہ ہو جاتے تھے۔ ہم کیا کہیں بیٹا، ہم نے بھی بہت بار بولا، لیکن ہماری کیا حیثیت، ہم ہیں تو ایک ملازمہ ہی۔ وہ ایک دم افسردہ سی ہو گئی تھی۔ بوا ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ جانتی ہیں نا کہ میں اور بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس کی اتنی محبت پر وہ کھل اٹھی تھی۔ اچھا ہمیں معاف کر دیجئے، اور یہ بتائیں کہ علی میاں کہاں ہیں؟ بہت دن ہو گئے آئے نہیں۔ اس نے کہاں جانا ہے؟ ہوگا کسی فالتو کام میں مصروف، آ جائے گا۔ ماموں نے بھی اسے بہت ڈیل دی ہوئی ہے۔ علی کے ذکر پر اس کو غصہ آ گیا تھا، کب سے بلا رہی تھی مگر مجال ہے جو سن لے۔ بری بات بیٹا، ایسا نہیں کہتے، اور اب چلیں، آپ بھی کچن سے باہر جائیں، ہمیں کام کرنے دیں۔ وہ سر ہلا کر چلے گئی تھی، اور علی پر غصے میں وہ احسن کی شادی کو بول چکی تھی۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ وہ پوری طرح سے اپنے نوٹس میں سر دیے پڑھنے میں مصروف تھی۔ آواز پر بڑبڑا کر سامنے دیکھا تو محترم علی صاحب کھڑے تھے۔ علی کے بچے، تمہیں میں نے 1000 بار منع کیا ہے کہ مجھے ان فضول ناموں سے نہ پکارا کرو، انتہائی گھٹیا لگتا ہے مجھے۔ وہ جو درجن بھر لڑکیاں تمہاری ڈارلنگ ہیں نا، وہی خوش ہوتی ہوں گی یہ سن کر۔ ایک تو اس کا اتنے دن بعد آنے کا غصہ، اوپر سے اس کا یہ ڈارلنگ بولنا۔ راہیل کو واقعی سنگا گیا تھا۔ اوہ تم تو غصہ ہو گئی ڈارلنگ، علی نے اسے آنکھ ماری تھی۔ علی کے بچے، تم بچو میرے ہاتھوں سے۔ اس نے ایک ایک کر کے بیڈ پر رکھے سارے کشنز اسے مارنے شروع کر دیے تھے، جنہیں کمال مہارت سے وہ کیچ کرتا جا رہا تھا۔ اف اللہ راہیل،
اتنے دن میں تم سے ملنے نہیں آیا، تم تو پوری جنگلی بلی ہی بن گئی ہو۔ اور دب سے اس کے برابر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ بکو مت، اور یہ بتاؤ کہ ماموں ممانی کیسے ہیں؟ اس نے علی کو گھورا۔ وہ دونوں تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں اچھا نہیں ہوں یار۔ کیوں، تم پر کیا آفت آ گئی؟ یار وہ تانیہ ہے نا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ اتنی معصومیت سے بتایا گیا جیسے علی سے زیادہ تو اس دنیا میں کوئی معصوم ہے ہی نہیں۔ راحیل نے بہت بیزاری سے اس معصوم انسان کو دیکھا۔ کون تانیہ؟ یہ وہ تمہاری 28ویں گرل فرینڈ؟ راحیل نے آنکھیں پٹ پٹائیں تو علی نے اسے گور کر دیکھا۔ ویسے اب تم نے کیا کر دیا جو وہ محترمہ تم سے ناراض ہو گئی؟ اس کی بات پر علی نے اپنی پیشانی سہلائی۔ راحیل نے بہت غور سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ وہ یار، اس نے مجھے علینا کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اٹک اٹک کے علی صاحب نے وجہ بیان کی تھی۔ توبہ ہے علی، تم مت سدھرنا کبھی۔ اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ اور اب اٹھو یہاں سے، مجھے پڑھنے دو۔ راحیل نے اسے دھکا دیا تھا۔ دیکھو یار، مدد کرو پلیز۔ علی اب اس کے سامنے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ میں کوئی مدد نہیں کر رہی، اپنا کیا ہوا کارنامہ خود ہینڈل کرو اور میری جان چھوڑو۔ راحیل نے اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آنا تم ذرا میرے پاس کوئی کام لے کر، پھر دیکھنا میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ قسم سے اس وقت لڑتے ہوئے پوری عورت لگ رہے ہو۔ دوپٹہ لا دوں؟ اس نے تپانے والے انداز میں علی کو دیکھا تھا۔ راحیل سلیمان، جنگ کا آغاز کیا ہے تم نے؟ وہ اسے وارننگ دیتا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ وہ اسے تپا کے بہت زیادہ خوش تھی۔ ان کی دوستی ایسی ہی تھی۔ وہ ساتھ ہنستے بھی تھے اور بچوں کی طرح لڑتے بھی تھے، لیکن ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ السلام علیکم ممانی جان۔ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی انہیں سلام کیا تھا، جو ملازمہ کو ڈانٹنے میں مصروف تھی۔ اسے اچانک دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ اور اتنے دن بعد آئی ہو؟ تمہارے ماموں بھی پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے پیار سے ساتھ لگایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ممانی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کام چور علی کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، لیکن کام چور صاحب واقعی نہیں تھے۔ بیٹا اپنے کمرے میں ہے وہ، اچھا میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو علی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ علی اٹھو، یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ اس نے علی کے اوپر سے کمبل کھینچا، لیکن مجال ہے جو اس پر کوئی اثر ہوا ہو۔ ایک تو یہ انسان گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا ہے۔ اس نے علی پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کو اٹھایا اور مسکرا کر بے خبر سوئے علی کو دیکھا اور پورا کا پورا جگ اس پر الٹا دیا۔ یا اللہ، میں اچانک سمندر میں کہاں سے آ گیا؟ نیند سے اٹھ کر بیچارہ ایک دم ہی بخلا ہی گیا تھا۔ پوری آنکھیں کھول کے دیکھو، کہیں سمندر میں ڈوب ہی نہ جانا۔ راحیل نے اپنی ہنسی بہت مشکل سے روکی ہوئی تھی۔ کیا ہے آفت کی نانی، کیوں اٹھایا ہے مجھے؟ علی اب ہوش میں آ گیا تھا، اس لیے اب پوری طرح اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ وہ علی میرے پیارے دوست، مجھے شاپنگ پر لے چلو۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے منت کر رہی ہو۔ کیا تم ہر وقت شاپنگ شاپنگ کرتی رہتی ہو؟ اور میں نہیں لے کر جا رہا، تم نے اس دن میری مدد نہیں کری تھی، یاد کرو۔ آج علی کی باری تھی اسے تنگ کرنے کی، وہ کیسے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا۔ علی پلیز، وہ تو میں غصے میں تھی نا۔ راحیل کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن اس وقت بیچاری بہت مجبور تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لے چلتا ہوں۔ علی نے گویا احسان کیا تھا۔ سچی؟
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی مان گیا۔ ہاں ہاں سچی، بس میری ایک شرط ہے۔ اب آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ بولو مطلبی انسان، میں پتہ نہیں کیسے تم سے اچھے کی امید لگا بیٹھی۔ بولو اب جلدی، تم مجھے پوری 3 شرٹس دلاؤ گی؟ اگر شرط منظور ہے تو بولو، لے چلتا ہوں۔ چلو دلا دوں گی مطلبی آدمی، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تم سے میرے ایک ایک پیسے کا حساب لے گا۔ علی اس کی بات سن کر فریش ہونے چلا گیا تھا، اور پھر پوری شاپنگ کے دوران علی نے اسے بہت تنگ کیا تھا اور وہ دل ہی دل میں اسے بد دعائیں دیتی رہی تھی۔ اپنی لڑائی میں وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ کوئی مسلسل ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ بوا آپ فری ہیں؟ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ بوا نماز پڑھ کے اٹھی تھی، اب تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی جب احسن ان کے کمرے میں آئے تھے۔ ہاں بیٹا بتائیں، کیا بات ہے؟ وہ جانتی تھی کہ کوئی ضروری بات ہی ہوگی، ورنہ احسن رحل کے سامنے ہی بات کر لیتے۔ بوا میں رحل کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے فرض سے فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ احسن کی بات پر بوا چونک گئی تھی۔ لیکن بیٹا رحل تو ابھی چھوٹی ہے، اور پھر تم اس سے بڑے ہو، تمہاری شادی ہونی چاہیے یا پہلے؟ بوا میری فکر مت کریں پلیز، اب بس رحل کو بتا دیجیے گا کہ اسے دیکھنے میرے دوست کی فیملی آ رہی ہے۔ جمعہ کو بس یہ بتانا تھا آپ کو، اماں اور بابا کے بعد آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ احسن نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ بیٹا وہ نہیں مانے گی، اور ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی تھی احسن کو سمجھانے کی۔ بوا فکر نہیں کریں، ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی جب کریں گے جب رحل کی پڑھائی ختم ہو جائے گی۔ بیٹا کیا کوئی پریشانی ہے جو اتنی جلدی یہ سب کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کیوں لیکن انہیں احسن کچھ پریشان لگے تھے۔ نہیں بوا، بس یہ سمجھے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں رحل کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ بھی زیادہ پریشان نہیں ہوں، بس دعا کیا کریں ہمارے لیے۔ احسن نے مسکرا کر بوا کو دیکھا تھا۔ آپ اور رحل ہی تو ہمارا سب کچھ ہیں، ہمیں بچے آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ بوا نے پیار سے ان کی پیشانی چومی تھی۔ اپنے یہ دونوں بچے اپنی جان سے بڑھ کر پیارے تھے۔ ہاں تو احسن صاحب، کیا سوچا آپ نے؟ آپ اپنی بہن کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ احسن کو بہت دنوں سے کسی انجان نمبر سے کالز آ رہی تھی، جس میں رحل کے متعلق دھمکیاں ہوتی تھی۔ کالز کرنے والا بہت چالاک تھا، ہمیشہ الگ نمبر کا استعمال کرتا تھا۔ آخر ہو کون تم، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام بھی لینے کی؟ احسن کے لیے غصہ ضبط کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ارے میری ہمت کی تو اب بات ہی نہیں کریں، اتنی ہمت ضرور ہے مجھ میں کہ آپ کی پیاری سی بہن کو اغوا کرا سکتا ہوں، اور آپ اسے ساری زندگی ڈھونڈ نہیں سکیں گے۔ ویسے بھی آپ کی طرف میرا بہت بڑا حساب نکلتا ہے۔ دوسری طرف سے نہایت سکون سے جواب آیا تھا۔ شٹ اپ، ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرو، کیوں بزدلوں کی طرح دھمکیاں کیوں دے رہے ہو؟ سامنے تو ضرور آؤں گا ایک دن، بس تم انتظار کرو اس دن کا جو تمہارے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ یہ کہہ کر لائن کاٹ دی گئی تھی، اور احسن کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا آخر کون دشمن نکل آیا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی وہ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکے تھے۔ بوا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری شادی اتنی جلدی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی بات سن کر وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ رحل میری جان، اس طرح روتے نہیں، اور شادی تو ایک دن تمہاری ہونی ہی ہے۔ انہوں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ہاں بوا، میں شادی سے انکار نہیں کر رہی، لیکن میں اتنی جلدی شادی نہیں کر سکتی، میں پڑھ رہی ہوں ابھی۔ آپ بھائی کو منع کر دیں کہ کیا منع کرنا ہے مجھے؟ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی احسن کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ بھائی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں پلیز۔ رحل کو امید تھی کہ وہ اس کی بات مان جائیں گے، کیونکہ آج تک احسن نے اس کے ساتھ کسی بھی چیز کے لیے زبردستی نہیں کی تھی۔ رحل، میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی، صرف تمہیں بتایا ہے، اس لیے جمعہ کو تیار رہنا۔
میں نے ہاں کہہ دی ہے لوگوں کو، وہ لوگ انگوٹھی پہنا کر جائیں گے، نکاح کی تاریخ بھی اسی ہی دن رکھ لیں گے، اور میں اب کوئی فالتو بات نہ سنوں تمہاری زبان سے۔ احسن نے یہ سب کیسے کہا تھا یہ صرف وہ جانتے تھے، لیکن وہ مجبور تھے۔ لیکن بھائی بس میں نے جو کہا ہے وہ تم نے سنا ہے رحل، اس سے آگے اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں تھے، اور رحل کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ سب اس کے بھائی نے کہا ہے۔ اور پھر واقعی اس کی انگلی میں دانیال کے نام کی انگوٹھی ڈال دی گئی تھی۔ رحل رحل کہاں ہو یار؟ علی کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ارے تم یہاں ہو؟ میں نے پورے گھر میں تمہیں دیکھ لیا، لیکن تم یہاں نیکسی میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے برابر بیٹھتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایسے ہی آ گئی تھی، اس نے مسکرا کر اسے دیکھ، لیکن اپنی کوشش میں ناکام رہی۔ تم رو رہی تھی؟ علی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اب میں رو بھی نہیں سکتی کیا؟ مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کر رہے ہیں اور میں رو بھی نہیں سکتی؟ تو تم کیوں رو رہی ہو؟ رونا تو دانیال کو چاہیے، آخر اس بیچارے کی قسمت تم سے جو پھوٹ رہی ہے۔ علی نے اسے نارمل کرنے کے لیے مزاح کیا تھا، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ علی بدتمیز، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، بچ کے دکھاؤ اب تم۔ رحل نے اپنے پاس پڑا ڈنڈا اٹھایا۔ اتنی دیر میں علی اس کا ارادہ بانپ چکا تھا۔ تو اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ علی صاحب آگے تھے، اور رحل اپنا سارا رونا دھونا بھول کے ڈنڈا لیے اس کے پیچھے پیچھے۔ احسن سلیمان، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اپنے بہن کی شادی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کی منگنی کرنے کی؟ احسن کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھے، اس لیے بغیر دیکھے کال اٹینڈ کی تھی، اور اب اپنی جلد بازی پر پچھتا رہے تھے۔ سنو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، نہ ہی تم میرے سامنے آتے ہو، بس دھمکیاں دیے جا رہے ہو، اور میں تمہاری فضول کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، اس لیے مجھے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تم اپنے اندر ہمت پیدا کرو مرد کی طرح سامنے آ کر لڑنے کی، پھر بات کرنا۔ احسن واقعی اب سمجھنے لگے تھے کہ کوئی بلا وجہ ان کا وقت برباد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے پھر مسٹر احسن، کل تک کا ویٹ کرو، تمہیں بہت اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی، اور احسن سر جھٹک کے اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ اور دوسرا دن واقعی ان کے لیے بری خبر لے کر آیا تھا۔ احسن سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس بار وہ انسان دھمکی سے آگے بڑھ جائے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ یقین کریں میری بہن بہت معصوم ہے۔ ابھی ابھی احسن کو دانیال کی ممی کی کال آئی تھی، اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی احسن کے لیے وہ ناقابل برداشت تھا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری بہن پر کوئی الزام نہیں لگا رہی، لیکن تم خود بتاؤ، ہم اپنے بیٹے کی شادی کیسے کسی ایسی لڑکی سے کر دیں جس کے لیے کوئی لڑکا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے؟ اور بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ تم اپنی بہن سے بھی پوچھ لو، کیا پتہ وہ بھی اس لڑکے سے۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی احسن چیخ پڑے تھے۔ بس اب آگے ایک لفظ نہیں سنوں گا میں، آپ مجھ سے بڑی ہیں اس لیے آپ کے احترام میں چپ تھا اب تک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل میں جو آئے گا آپ وہ کہتی جائیں گی اور میں سنتا رہوں گا۔ اپنی بہن پر خود سے زیادہ اعتبار ہے مجھے، اس لیے اب مزید میں آپ کی کوئی بکواس نہیں سنوں گا، اور جہاں تک رہی منگنی کی بات تو وہ میں خود ختم کرتا ہوں، اور آپ دانیال کو بھی کہہ دیجیے گا کہ مجھے افسوس رہے گا ساری زندگی کہ میں نے اس جیسے شخص سے دوستی کی جو میری بہن پر اتنا گھٹیا الزام لگا سکتا ہے۔ اس شخص سے میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ کو آپ کی عزت مبارک ہو۔ احسن کال کاٹ چکے تھے، لیکن ان کے دماغ میں ابھی تک وہ آوازیں گونج رہی تھی جس میں ان کی بہن کو غلط کہا گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دانیال کو ختم کر دیں۔ ہاں تو احسن صاحب، دیکھ لی آپ نے میری ہمت؟ اب تو پتہ چل گیا ہوگا تمہیں کہ میں نہ صرف دھمکی دینا جانتا ہوں بلکہ اس دھمکی پر عمل بھی کرنا جانتا ہوں۔ اگر تم پہلے ہی میری بات مان لیتے تو مجھے یہ سب نہیں کرنا پڑتا۔ احسن محسوس کر سکتے تھے کہ فون کی دوسری طرف بیٹھا شخص اس وقت ان کی حالت پر مسکرا رہا ہے۔ تم خدا کی قسم، اگر تم میرے سامنے ہوتے
تو मैं अपने हाथों से तुम्हें कत्ल करता। बहुत कमीने इंसान हो तुम। एहसन का ज़बत जवाब दे गया था। बहुत जल्द तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है। मैं आऊँगा तुम्हारे सामने और फिर देखेंगे कि कौन किसको कत्ल करता है। और अब एक बात अपने दिमाग में बिठा, राहल की शादी सिर्फ मुझसे होगी, इसलिए अपना वक्त बर्बाद मत करो इसके लिए रिश्ते ढूंढने में। दूसरी तरफ इसकी बेबसी का भरपूर फ़ायदा उठाया गया था। ऐसा कभी नहीं होगा, इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एहसन ने अपने करीब रखी फाइल को ज़ोर से दीवार पर मारा था। ये नहीं समझना एहसन के इतने सालों बाद भी तुम्हें बात नहीं होगी। इस बार ये खेल तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। इस बार तुम बेबस हो, कुछ नहीं कर सकते। तुमने सोच भी कैसा लिया था कि किसी की ज़िंदगी तबाह करके सुकून से रह सकते हो। इंतज़ार करो बस कुछ दिन, फिर फैसला होगा। इस फैसले के दिन तक बैठ के सोचो कि ज़िंदगी में किस किस के साथ तुमने बुरा किया है। शायद फिर तुम्हें जवाब मिल जाए कि मैं कौन हूँ। लाइन बेजान हो गई थी और एहसन वो अपने इस दुश्मन को पहचानने से कासर थे जो इनका बदला इनकी बहन से लेना चाहता था। वो जानता था कि राहल इनकी कमज़ोरी है और वो इनकी इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहा था। अली, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अली बेचारा तो इसलिए आया था कि कहीं मन मंगनी टूटने की वजह से राहल रोना रही हो, लेकिन यहाँ तो कोई और ही मंजर था। राहल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बुखार तो नहीं है? अली ने हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी पर रखा था कि कहीं वाकई तो बुखार सर पर नहीं चढ़ गया। क्या है अली, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। राहल ने चिढ़कर इसका हाथ हटाया था। अच्छा, लग तो नहीं रहा, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो गई हो। जौहर, इतना बड़ा सदमा मिला है तुम्हें, इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी मंगनी हुई थी, जान छूटने वाली थी मेरी। लेकिन राहल बीबी कैसे इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ सकती है? अली के तो इस गम में आंसू भी निकल आए थे। शट अप अली, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, इसलिए मेरा मूड ख़राब नहीं करो और मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर चलो मेरी मंगनी टूटने की खुशी में। राहल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, कैसी लड़की हो तुम? लड़कियां अपनी मंगनी टूटने पर आंसू बहाती है और तुम्हें आइसक्रीम खानी है? मतलब आज ये साबित हो गया कि तुम वाकई पागल हो। अली ने इसकी अक्ल पर गोया मातम किया था। अली, बात को घुमाने की कोशिश मत करो, आइसक्रीम तो मैं खाकर ही रहूँगी, और वो भी तुम्हारे पैसों से। मंगनी मेरी नहीं टूटी, तुम्हारी टूटी है, तो मैं किस खुशी में तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं? अली ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। अभी तुम मुझे खिला दो, फिर जब तुम्हारी मंगनी टूटेगी तो मैं खिला दूंगी। इस बात पर अली ने गौर कर इसे देखा। चलो खिला रहा हूँ मोटी तुम्हें आइसक्रीम, लेकिन ऐसी मंगनी टूटने की बददुआ मत दो। राहल को हंसी आ गई, लेकिन इस वक्त हंसना आइसक्रीम से हाथ धोने के बराबर था। बड़ी मुश्किल से इसने अपनी हंसी छुपाई थी। हाँ, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। अल्लाह तुम्हारी होने वाली मंगनी बरकरार रखे, आमीन। अली आगे निकल गया था। जब वो हाथ उठा उठा कर इसे दुआएं देती, इसके पीछे तेजी से भागी थी। एहसन, तुम अपने घर वालों को बता क्यों नहीं देते अपनी बीमारी के बारे में? इमरान के बहुत अच्छे दोस्त थे, इनकी हर परेशानी में इनके साथ होते थे। आज भी वो हमेशा की तरह इनके साथ हैं। नहीं यार, तुम जानते तो हो कि राहल को या बुआ को पता चल गया कि मुझे कैंसर है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं इन दोनों को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। और राहल, वो तो बहुत छोटी सी है,
میں نے اسے باپ کی طرح پالا ہے، میں کیسے اسے یہ سب بتا دوں؟ احسن کے لہجے میں چھپی ہوئی محبت سے عمر اچھی طرح واقف تھے، لیکن وہ اپنے دوست کو یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ احسن آخر کب تک چھپا سکو گے تم یہ بات؟ ایک دن تو سب کو بتانا ہی پڑے گا۔ اور رحیل کے بارے میں سوچو، اس کو بعد میں کسی اور سے پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ میری بات مان لے میرے بھائی، اسے بتا دے اور جلد از جلد آپریشن کی تیاری کر۔ کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ انہیں سمجھا رہے تھے، لیکن شاید احسن کے اندر سے زندگی کی خواہش ختم ہو گئی تھی۔ عمر میں آپریشن نہیں کرانا چاہتا، میری جتنی زندگی اللہ نے رکھی ہے میں اتنی ہی جیوں گا، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ، اور ویسے بھی میرا کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ میں صحت یاب ہو سکوں گا یا نہیں، تو پھر میں کیوں تکلیف برداشت کروں؟ بس میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ رحیل کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، اس کے بعد سکون سے مر سکوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر عمر کو دیکھا۔ احسن، پاگلوں والی بات نہیں کیا کرو، ابھی تمہیں بہت جینا ہے، اپنے لیے بھی اور رحیل کے لیے بھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں؟ اب اگر تم نے کوئی بکواس کری تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احسن کی مسکراہٹ نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے دوست کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، تم سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ چلو اب اٹھو، مجھے آفس سے زبردستی کھینچ کر لے آئے تھے، اتنا کام کرنا تھا مجھے۔ ہاں، پوری دنیا کا بوجھ تمہارے ہی کندھوں پر تو ہے۔ عمر نے اسے غصے سے دیکھا، کوئی شک بھی نہیں ویسے اس میں۔ احسن کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر مسکرا دیے تھے۔ رحل، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میرے ساتھ باہر چلو۔ بوا سے پوچھ کر وہ اسے ڈھونڈتا انیکسی تک آیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کی پسندیدہ جگہ ہے، ایک بار بھی مجھ سے ملتے۔ علی، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی جب سے تم نے آفس جوائن کیا ہے۔ تم نہیں آئے، رحیل، شکوے بعد میں کر لینا، ابھی تو چلو یار۔ بوا کو بھی بتا دیا ہے میں نے۔ علی نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنی بات دہرائی۔ ایسی کیا بات ہے جو کنجوس آدمی مجھے باہر لے کر جا رہا ہے؟ رحیل کے لہجے سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ تم چل رہی ہو یا میں واپس چلا جاؤں؟ اچھا بابا، چلو چلیں۔ وہ اسے لے کر اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ آیا تھا۔ واو یار، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تم مجھے یہاں لائے ہو، رحیل نے جوش سے اسے دیکھ کر بولا، لیکن علی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ علی، اب بولو بھی، کب سے ایسے ہی خاموش بیٹھے گوری جا رہے ہو؟ اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ رحیل، دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اس سے ہماری دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ علی کی تمہید نے اسے چونکا دیا تھا، کیونکہ وہ کبھی اس طرح بات نہیں کرتا تھا۔ ایسی کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اپنا بہت اچھا دوست سمجھتی ہو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، لیکن پتہ نہیں کیسے میں تمہیں دوست سے بڑھ کر سمجھنے لگا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کب تم مجھے اچھی لگنے لگی۔ بس سیدھی بات یہ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہی بات کرنے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ علی نے اپنی بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھا، جو آنکھیں پھاڑے اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ علی، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ بہت دیر بعد اپنی عجیب و غریب حالت کا اندازہ ہوا تو سنبھل کر بولنے کی قابل ہوئی تھی۔ رحیل، تمہیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟
علی نے الٹا اس سے سوال کیا تو اسے یقین آ گیا کہ اس بار کوئی مذاق نہیں ہے، یہ واقعی سچ ہے۔ پھر اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ تو میں پاپا کو بول دوں کہ وہ احسن بھائی سے بات کر لیں۔ علی اس کی رضامندی جان گیا تھا لیکن پھر بھی اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے علی، لیکن یار میں نے نہ کھانا بھی نہیں کھایا تو مجھے اس وقت بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، پلیز کچھ آرڈر کر دو۔ تم تو ہمیشہ بھوکی ہی رہنا۔ علی نے اپنی بات کے جواب میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سننے کو ملے گا۔ وہ غصے سے آرڈر کرنے لگا اور رحیل مسکرا دی تھی۔ اور پھر دوسرے دن واقعی ماموں ممانی آ گئے تھے رشتہ لے کر۔ احسن کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ رحیل کے لیے پریشان ہوتے ہوئے انہیں علی کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ بیٹا علی آفس جوائن کر چکا ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ میری تو بس ایک خواہش تھی کہ اپنی بہن کی نشانی کو میں اپنے گھر لے جاؤں، اور اس خواہش کو آج تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ماموں جان آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، اور مجھ سے زیادہ تو آپ رحیل کے بڑے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، لیکن اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ علی سے بھی اس کی مرضی پوچھ لیں۔ وہ بہت خوش تھے، لیکن وہ کسی کے ساتھ بھی زبردستی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری پریشانی، تم اس گدھے کی فکر نہ کرو، اس کی مرضی معلوم کرنے کے بعد ہی تمہارے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اب تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو؟ علی کی رضامندی کا سنتے ہی ان کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ نہیں ماموں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں بہت خوش ہوں کہ میری بہن آپ کے گھر جائے گی، جہاں سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ماموں، ابھی میں صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں، رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد۔ ہاں بیٹا، میں بھی ابھی نکاح کے حق میں ہوں، تو اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے احسن سے ان کی رائے پوچھی۔ اتنی جلدی؟ سب کیسے ہوگا ماموں جان؟ احسن پریشان ہو گئے تھے تیاری کا سوچ کر۔ ارے بیٹا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ بس تھوڑے سے لوگ ہوں گے، باقی سب کو رخصتی پر انوائٹ کر لیں گے۔ اب خوش ہو جاؤ اور منہ میٹھا کراؤ میرا۔ ان کی بات پر احسن مطمئن ہو گئے تھے اور بوا مٹھائی لانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ رحیل کیا کر رہی ہو؟ احسن اس کے کمرے میں آئے تھے اس سے بات کرنے۔ کچھ بھی نہیں بھائی، آپ آئیں بیٹھیں۔ اس نے اپنے قریب ہی بیڈ پر ان کے لیے جگہ بنائی تھی۔ رحیل مجھے معاف کر دو بیٹا، تم سے بغیر پوچھے تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا میں نے۔ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہیں کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دوں۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی پرابلم ہے تو پلیز مجھے بتائیں، اس طرح اچانک آپ کو میری شادی کا خیال کیوں آ گیا؟ وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی تھی۔ رحیل رو مت، تمہیں پتہ ہے نا میں تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ تو بھائی پھر آپ یوں مجھے خود سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ میری جان، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہوں؟ ان کے سوال پر بے اختیار ہی اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، تو بس پھر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا رحیل کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی اپنے بھائی سے بدگمان نہیں ہونا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنی بہن کی بدگمانی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ نہیں بھائی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے یقین سے کہنے پر انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر اللہ سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی، لیکن بعض دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہیں۔
رحل کیا ہوا؟ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ رات کا تیسرا پہر تھا جب رحل نے علی کو کال کری تھی۔ کل ان کا نکاح تھا، اس لیے علی اس کے جاگنے پر حیران تھا۔ پتہ نہیں علی کیوں پر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں چھپے خوف کو علی نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں ہونے والا یار، سب اچھا ہوگا۔ کل ہمارا نکاح ہوگا اور میری بیچاری گرل فرینڈ کا دل ٹوٹے گا۔ علی اسے سمجھاتے سمجھاتے آخر میں شرارت سے بولا تھا۔ علی تمہاری ان گرل فرینڈ کا سر میں توڑوں گی، اور اگر تم نے شادی کے بعد کوئی فضول حرکت کری تو میں گنجا کر دوں گی۔ رحل نے اسے ڈرایا تھا۔ یا اللہ میری مدد کرنا، مجھے اس چڑیل سے بچانا میرے مالک۔ دوسری طرف علی نے دہائی دی تھی۔ میں تمہیں چڑیل دکھتی ہوں؟ علی رحل کو صدمہ ہو گیا تھا اپنے لیے چڑیل کا لفظ سن کر، اور نہیں تو کیا، علی نے اسے مزید دبایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں چڑیل بن کر دکھاؤں گی، اور مجھ سے بات نہ کرنا اب تم۔ رحل نے غصے سے کال کاٹ دی تھی اور علی مسکرا دیا تھا، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعی ان کی آخری بات تھی۔ اگر جانتے تو شاید اس دن رحل کال نہ کاٹتی۔ پیارے ویورز، اگر یہ ناول اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں۔